नहमदहु नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले ब्लॉग में मैंने सूरतुल अल-अराफ की कुछ आयतों का तर्जुमा का विर्द किया था और इस ब्लॉग में आगे का तर्जुमा विर्द करूँगी। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करने हैं। तो आइए हम सूरतुल अल-अराफ की आयत नंबर 8 से शुरू करते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। और वह जिन्होंने हमारी आयतें झुठलाएं और उनके मुकाबिल तकब्बुर किया, उनके लिए आसमान के दरवाजे न खोले जाएं और न वह जन्नत में दाखिल हों जब तक सुई के नाके और ऊँट दाखिल न हो। और मुजरिमों को हम ऐसा ही बदला देते हैं, उन्हें आग ही बिछौना और आग ही ओढ़ना। और जालिमों को हम ऐसा ही बदला देते हैं। और वह जो ईमान लाए और ताकत भर अच्छे काम किए, हम किसी पर ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं रखते, वह जन्नत वाले हैं, उन्हें उसमें हमेशा रहना। और हमने उनके सीनों में से कीने खींच लिए, उनके नीचे नहरें बहेंगी और कहेंगे सब खूबियाँ अल्लाह को, जिसने हमें उसकी राह दिखाई और हम राह पर ना पाते। अगर अल्लाह हमें राह ना दिखाता, बेशक हमारे रब के रसूल हक लाए और निदा हुई कि ये जन्नत नहीं में मेराज मिली सीला तुम्हारे अमाल का। और जन्नत वालों ने दोज़ख वालों को पुकारा कि हमें तो मिल गया जो सच्चा वादा हम से हमारे रब ने किया था। तो क्या तुमने भी पाया जो तुम्हारे रब ने सच्चा वादा तुम्हें दिया था? बोले हाँ। और बीच में मुनादी ने पुकार दिया कि अल्लाह लानत जालिमों पर जो अल्लाह की राह से रोकते हैं और उसके पूंजी चाहते हैं और आखिरत का इनकार रखते हैं। और जन्नत व दोज़ख के बीच में एक पर्दा है और एराफ पर कुछ मर्द होंगे कि दोनों फरीक को उनकी पेशानियों से पहचानेंगे। और वह जन्नतों को पुकारेंगे कि सलाम तुम पर, ये जन्नत में न गए और उनके तमह रखते हैं। और जब उनकी आँखें दोज़खियों की तरफ फेरेगी, कहेंगे ऐ हमारे रब, हमें जालिमों के साथ ना कर। और अराफ वाले कुछ मर्द को पुकारेंगे जिन्हें उनकी पेशानी से पहचानते हैं, कहेंगे तुम्हें क्या काम आया तुम्हारा जत्था और वह जो तुम गुरूर करते थे? क्या ये वो लोग जिन पर तुम्हें कस्में खाने थे? अल्लाह पर अपनी रहमत कुछ न करेगा। उनसे तो क्या किया कि वह जन्नत में जाओ, न तुमको अंदेशा न कुछ गम। और दोज़खी बहिश्तियों को पुकारेंगे कि हमें अपने पानी का कुछ फैज़ दो या उस खाने का जो अल्लाह ने तुम्हें दिया। कहेंगे बेशक अल्लाह ने उन दोनों के काफिरों पर हराम किया है जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बना लिया और दुनिया की जिस्त ने उन्हें फरेब दिया। तो आज हम उन्हें छोड़ेंगे जैसा उन्होंने उसके दीन मिलने का ख्याल छोड़ा था और जैसा ही हमारे आयतों से इनकार करते थे। और बेशक हम उनके पास एक किताब लाए जिसे हमने एक बड़े इल्म से मुफस्सिल का हिदायत व रहमत ईमान वालों के लिए काहे की राह देखते हैं, मगर उसकी के उस किताब का कहा हो अंजाम सामने आए जिस दिन सिक्का बताया अंजाम उसी का होगा। काहे के राह देखते हैं, मगर उसकी के उस किताब का कहा हुआ अंजाम सामने आए जिस दिन उसका बताया अंजाम वाक़े होगा। यूं उठेंगे वह जो उसे पहले से भुलाए बैठे थे कि बेशक हमारे रब के रसूल हक लाते थे। तो है कोई हमारे सिफारशी जो हमारी शिफाअत करे या हमें वापस भेजे जाए?
کہ پہلے کاموں کے خلاف کام کریں۔ بے شک انہوں نے اپنی جانیں نقصان میں ڈالے اور ان سے کھوئے گئے جو بہتان اٹھاتے تھے۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانکا ہے کہ جلد اس کے پیچھے لگا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور تاروں کو بنایا، سب اس کے حکم سے دبے ہوئے۔ سن لو، اسی کے ہاتھ سے پیدا کرنا اور حکم دینا بڑی برکت والا ہے۔ اللہ رب سارے جہاں کا۔ اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اس کے سنورنے کے بعد، اور اس کے دعا کرو ڈرتے اور طمع کرتے۔ بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے۔ بے شک اللہ کی رحمت نیکیوں سے قریب ہے، اور وہی ہے کہ ہوائیں بھیجتا ہے اس کی رحمت کے آگے مشردہ سناتی، یہاں تک کہ جب اٹھائیں بھاری بادل، ہم نے اسے کسی مردہ شہر کی طرف چلایا، پھر اس سے پانی اتارا، پھر اس سے طرح طرح کے پھل نکالے، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے۔ کہے تم نصیحت مانو، اور جو اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں نہیں نکلتا مگر تھوڑا بمشکل۔ ہم یوں نہیں طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو احسان مانے۔ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میرے قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک مجھے تم پر برے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اس کی قوم کے سردار بولے، بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ کہا، اے میری قوم، مجھ سے گمراہی کچھ نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا اور تمہارا بھلا چاہتا، اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے۔ اور کیا تمہیں اس کا اچنبھا ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی تم میں کہ ایک مرد کی معرفت کہ وہ تمہیں ڈرائے اور تم ڈرو، اور کہے تم پر رحم ہو، تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دی، اور اپنی آیتیں جھٹلانے والوں کو ڈبو دیا۔ بے شک وہ اندھا گروہ تھا، اور عاد کی طرف ان کی برادری سے ہود کو بھیجا۔ کہا، اے میرے قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تمہیں ڈر نہیں؟ اس کے قوم کے سردار بولے، بے شک ہم تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں۔ کیا اے میری قوم، مجھے بیوقوفی سے کیا علاقہ؟ کہا، اے میری قوم، مجھے بیوقوفی سے کیا علاقہ؟ میں تو پردگار عالم کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا ہوں، اور تمہارا متمدہ خرخواہ ہوں۔ اور کیا تمہیں اس کا اچنبھا ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی تم میں سے ایک مرد کی معرفت کہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کا جانشین اور تمہارے بدن کا پھیلاؤ بڑھایا تو اللہ کی نعمت یاد کرو، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو کہ کہیں تمہارا بھلا ہو۔ بولے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں، اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو۔ کہا، ضرور تم پر تمہارا رب کا عذاب اور غضب پڑ گیا۔ کیا مجھ سے خالی ان ناموں میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے؟ اللہ نے ان کی کوئی سند نہ اتاری، تو راستہ دیکھو، میں بھی تمہارے ساتھ دیکھتا ہوں،
تو ہم نے اسے اس کے ساتھ والوں کو اپنی الگ بڑی رحمت فرما کر نجات دی، اور جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے ان کو جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان والے نہ تھے۔ تو ناظرین، آیت نمبر 8 اس کا ترجمہ کاویر کیا۔ انشاءاللہ آپ سب کو پسند آئے گا۔ پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کریے گا۔ کمنٹ سے حوصلہ افزائی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے لکھنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی۔ آخر میں ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے لکھنے سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آئیے دعا کرتے ہیں ہم سب کے لیے۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اخلاص والے اعمال نصیب فرما۔ اے اللہ نزول کے وقت زبان سے کلمہ طیب جاری فرما۔ اے اللہ آج کے دن کی تمام نعمتوں، فیض و برکات و انوار سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہدایت کامل نصیب عطا فرما۔ اے اللہ تیری رضا اور خوشنودی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ زندگی میں صحیح نماز عطا فرما۔ اے اللہ بدبختی، تنگ دستی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جھوٹ، غیبت، کینہ، تکبر اور تمام سفلی اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ شیطان اور نفس سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل پیر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیٹے بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، غیب کے خزانے سے اپنے وسیلے سے ایسے رشتے بھیج جو ان کے لیے جائز ہو۔ اے اللہ ہم سب کے اولادوں کو صالح بنا، ہم سب پہ عافیت دے اللہ۔ یا اللہ ہم سب پہ اپنی طرف سے رحم عطا فرما، رحم عطا فرما۔ فلسطین کے لوگوں پہ غیب سے مدد کر اللہ۔ اے اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے۔ تو اپنے شان کے مطابق دیتا ہے میرے مولا۔ ہماری فریاد سن لے، ہم سب کی دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ دنیا و آخرت کی ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال روزی کے دروازے چاروں طرف سے کھول دے۔ اے اللہ دین مبین کی محنت کے لیے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہم سب کے دلوں میں ڈال دے، ان کی محبت ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ناظرین۔